بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا آج کا درس الدرس الثالث یعنی تیسرا درس، اور اس میں ہم بات کریں گے مرکبات پر۔ مرکبات وہ الفاظ ہیں جو کمپاؤنڈ ورڈ کہلاتے ہیں، جنہیں ملا کر بنایا جاتا ہے، جو مل کر بنتے ہیں۔ اور مرکبات ہر زبان کے اندر لازمی حصے کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر ہمارے پاس ہے کہ دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں، اور اس مجموعے کو مرکب، صحیح، یعنی دو الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کے ملنے کو ترکیب کہا جاتا ہے، اور جو ایک نیا لفظ وجود میں آتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ اور یہ مرکب وہ الفاظ ہوا کرتے ہیں جو کسی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ناقص اور تام۔ ناقص اردو میں بھی ناقص ہے، ہم جانتے ہیں، جس میں نقص پایا جائے، کمی اور کجی پائی جائے۔ تام عربی کا لفظ ہے۔ تام جو ہے وہ اردو میں اس کا مماثل لفظ تمام ہے، لیکن تام کامل کو کہتے ہیں، کمپلیٹ کو، جس کے اندر کوئی نقص نہ پایا جائے۔ ناقص اور اس کا متضاد ہے تام۔ ناقص جس میں نقص اور کمی پائی جائے، اور تام وہ لفظ جس میں کمی اور کجی نہ پائی جائے۔ مرکب ناقص یعنی وہ مجموعہ الفاظ جس میں دو یا دو سے زائد الفاظ ہوں، لیکن جو سننے والا ہے، جو سامنے والا ہے، جو مخاطب ہے، اس تک بات مکمل نہ پہنچے۔ ایسا مرکب جس کو بولا تو جائے یا لکھا تو جائے، لیکن جو سامنے والا مخاطب ہے وہ اس تک پوری بات نہ پہنچ پائے، بات کنوے نہ ہو پائے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مثال دی ہے انہوں نے، رجل حسن، ایک اچھا مرد۔ اب اچھا مرد کیا؟ یعنی یہ ایک ادھوری بات ہے۔ یا کتاب رجل، یا دوسری مثال کہ ایک مرد کی کتاب، کسی ایک مرد کی کتاب کیا؟ یعنی یہ ایک بالکل ناقص بات ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے صوت جمیل، ٹھیک ہے، یا صوت امرأۃ، ٹھیک ہے، ایک عورت کی آواز، کیا نہیں معلوم ہمیں، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے، رجل کے ساتھ ہم اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رجل کاذب، ایک جھوٹا مرد۔ ایک جھوٹا مرد کیا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایسی جتنی بھی مثالیں ہیں، یعنی وہ مرکب جس کے اندر بات ادھوری ہو، اس کو ہم مرکب ناقص یا انکمپلیٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرکب تام۔ مرکب تام یعنی کمپلیٹ ورڈ، جس کے اندر بات مکمل ہو، یعنی سننے والے تک بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اسے اگلی بات اس الفاظ کے مجموعے کے ذریعے جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے شعور میں آ جائے۔ مثلاً الرجل حسن، وہ ایک خاص مرد اچھا ہے۔ یہاں الرجل کہتے ہی ہم نے رجل کو معرفہ کیا تو اب ہو گیا اچھا، وہ اس ایک خاص مرد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے لا فتى الا علی، لا فتى الا علی میں کہ کوئی فتیٰ نہیں ہے، جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا اچھا علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، خذ الکتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب لے لو، ٹھیک ہے، کتاب تھام لو۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک کتاب ہے اور اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
یا خذ الکتاب بالقوہ، ٹھیک ہے، ایک کتاب لے لو، اس کتاب کو پوری طاقت سے پکڑ لو، تھام لو، صحیح ہے۔ یا جیسے انہوں نے ایک مثال دیا، رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو آخری یا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا متکلم ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بات میری ہو رہی ہے، جو میں متکلم ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما، یا رب اجعلنی، اے میرے رب مجھ کو قرار دے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مرکب جس کے اندر بات پوری ہو، ٹھیک ہے، وہ مثال، ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کہ اذهب الی فرعون، ٹھیک ہے، فرعون کی طرف جاؤ، قرآن کی آیت ہے۔ اذهب اگر ہو یا اذهب الی ہو تو یہ ناقص ہے، لیکن اذهب الی فرعون ہو تو یہ تام ہے، یہ فرق ہے آپس میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مرکب ناقص کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مرکب ناقص کئی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب تام کے لیے تو ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ وہ جو مرکب تام ہے وہ کیا ہے، وہ کلام ہے۔ کلام یعنی وہ بات جو سمجھ آ رہی ہے، جو سامنے مخاطب جس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے، وہ مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص کی بہت ساری اقسام ہیں، توصیفی ہے، اضافی ہے، عددی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ناموں سے ان کو پہلے یاد کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو ہے ناقص لیکن کسی کے وصف کے بارے میں آ رہا ہے، کسی کی خصوصیت، کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مرکب اضافی جو اضافہ ہو رہا ہے کسی دوسرے لفظ کی طرف۔ مرکب عددی جو عدد کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی جب مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بیان کرے، یعنی دو الفاظ ہیں اور جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ اپنے سے ماقبل کے، اپنے سے پریریئر کی جو ہے وہ صفت کو بیان کرے گا تو اسے ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ جیسے رجل صالح، ایک مرد، کون سا مرد؟ صالح، جو نیک ہے۔ اب صالح کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو صفت بیان ہو رہی ہے، کس کی؟ رجل کی، وہ لفظ جو اس سے پیچھے تھا، ٹھیک ہے۔ یا جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا رجل حسن، ایک خوبصورت مرد، یہ خوبصورتی بیان ہو رہی ہے کس کی؟ اس رجل کی جو لفظ پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب توصیفی میں پہلا جز جو ہوتا ہے، یہ اسی کو ڈائسیکٹ مزید کیا جا رہا ہے، وہ اس میں ذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ اس میں صفت ہوتا ہے، جس طرح رجل اس میں ذات ہے اور صالح اس میں صفت ہے۔ اور اگلا پوائنٹ مرکب توصیفی پر ہی ہمارے پاس کہ مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف وہ جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اور صفت خود صفت ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف اردو میں بھی ہم استعمال تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ موصوف کہاں سے آئے، لیکن عربی میں ایک خاص اصطلاح ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اور صفت خود صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے عمومی طور پہ جب پڑھا جاتا ہے ایسے لفظ کی تشریح، اچھا بھئی یہ لفظ کیا ہے، تو کہا جاتا ہے صفت موصوف ہے، وہ یہ اردو کی ترکیب کے حساب سے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ صفت ہم پہلے لے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً وہ ترکیب بھی یہی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اچھا مرد، اچھا مرد میں اچھا پہلے ہے، مرد بعد میں، یعنی اردو میں ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مرد اچھا، نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا مرد، لیکن عربی الٹ ہے، اردو کے اکثر جملے کی ترکیب کے الٹ اپوزٹ آتی ہے اس کے۔ عربی میں صالح رجل نہیں ہوگا، رجل صالح ہوگا، یعنی مرد پہلے آئے گا اور اچھا بعد میں آئے گا۔ تو ترکیب کیا ہوئی اس کی ترکیب یہ ہوئی کہ یہ موصوف اور صفت ہے۔
ہو اس کے بعد موصوف نکرہ ہے تو صفت، یہ ایک قاعدہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. کس کا بارے میں؟ یہ قاعدہ ہے مرکب ناقص توصیفی کے بارے میں. صحیح ہے، یاد رکھیں کہ مرکب ناقص توصیفی میں ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، نکرہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں پہلے لیسنس میں. ٹھیک ہے، جیسے رجلن اگر کیا ہے، نکرہ ہے تو صالحن بھی نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب الرجل اگر معرفہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا، یہ کون سا ہے؟ مرکب تام ہے، یہ ناقص نہیں ہے. الرجل اگر معرفہ ہے تو الرجل الصالح، صالح بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی، یعنی جو موصوف کے آخری حرف پر اعراب میں سے کوئی اعراب لگے گا وہی صفت کے آخری حرف پر لگے گا. ٹھیک ہے، یہ اس قاعدے کا حصہ ہے دوسرا. ٹھیک ہے، کہ جیسے الرجل کے آخر میں لام پر ضمہ ہے تو یہاں پر بھی ہاں پر ضمہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیس ہے مرکب توصیفی کی. ہو